शौकत तरीन जिस तरह से तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लगारी को हिदायत दे रहे हैं कि जो सूबाई गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को यकीन दहानियां करवाई थी कि IMF के लिए हम $750 मिलियन का रेवेन्यू जमा करेंगे, आपने एक खत लिखना है जिसमें यह कहना है कि हम सैलाब की वजह से ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, साथ ही इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जो कि हरगिज भी एक स्टेट्समैन को जेब नहीं देते। उन्होंने कहा कि इनको पता चलना चाहिए ये हमारे ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे डाल रहे हैं। इसी सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ जावेद बलोच ने। जावेद, आपने भी ये गुफ्तगू सुनी। जावेद बलोच से भी हम राब्ता कायम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सैयद तलत हुसैन। तलत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू है मोहसिन लगारी और तैमूर सलीम झगड़ा के साथ, किस तरह कमेंट करेंगे आप इस पे? देखिए, इसमें दो तीन चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये जो कहा जा रहा था कि हमने इस एफर्ट को कोऑर्डिनेट नहीं किया। जब मिफ्ताह इस्माइल ने ये बयान जारी किया था एक जज्बाती अंदाज से कि IMF की डील जिसके ऊपर आज हतमी फैसला होना है उसको सैबोटाज करने की कोशिश की गई है, तो वावेला ये मचाया गया था कि जी हमने कोई कोऑर्डिनेट नहीं किया, हमने तो सिर्फ वफाक को एक छोटा सा खत लिखा है और वो वफाक का और हमारा मामला जिसको हम तय कर लेंगे। लेकिन अब ये जो ऑडियो सामने आई है, आपको पता चलता है कि ये मुकम्मल तौर पर एक मुनज़्ज़म एफर्ट है कि किसी न किसी तरीके से IMF की डील को सैबोटाज किया जाए और पाकिस्तान को इस मुआहदे से जो भी फायदा होना है वो फायदा ना दिलवाया जाए। अब शौकत तरीन आप देखें, तमाम सर सियासी तौर पर रेलेवेंस के बावजूद जो उनको मिली, फाइनेंस मिनिस्टर रहे और रियासत ने उनके सर पे हाथ रखा, उनके कारोबार में बड़ी आपको तकवीयत नजर आई। उसके बावजूद वो मौजूदा तनाजर में सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ एंगेज करने का कोई मैंडेट नहीं रखते। लेकिन ना सिर्फ वो उनको डिक्टेट कर रहे हैं बल्कि उनको ये भी बता रहे हैं कि पहले जो आपने आर्गुमेंट किया था वो आर्गुमेंट अब आपने नहीं करना। अब आपने IMF को ये बताना है कि हमने बुनियादी तौर पर फ्लड की वजह से अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे। और जो उनकी डिस्कशन है मोहसिन लगारी के साथ वो तो बहुत ही दिलचस्प है, जिसके अंदर मोहसिन लगारी उससे पूछ रहे हैं कि क्या रियासत के मफादात को कोई नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, तो जिसके ऊपर शौकत तरीन साहब उनको बता रहे हैं कि चेयरमैन के साथ जो कुछ हो रहा है वो रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और शौकत तरीन ये तमाम काम ना करें अगर इमरान खान को डायरेक्ट नहीं करें। तो हम बतौर सहाफ़ी इस पर यकीन नहीं रखते कि हम कानूनी और सख्त किस्म के जो नताइज हैं उसकी तरफ इशारा करें, लेकिन जो कानून में दर्ज है कि रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाना हाई ट्रीजन है, अगर ये केस हाई ट्रीजन की कैटेगरी में नहीं आता तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी केस हाई ट्रीजन की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल तलत साहब, इस वक्त वाशिंगटन DC में रात के 3:30 बज रहे हैं और जब वहां पर सुबह होगी तो IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान को $1 अरब 18 करोड़ की किस्त जारी होने का फैसला होना था। और जब ये ऑडियो वहां पर पहुंचेगी तो अगर इससे पाकिस्तान की डील में किसी किस्म की रुकावट पैदा होती है तो जिस हाई ट्रीजन का आप जिक्र कर रहे हैं उसका इतलाक कौन करेगा तलत साहब? जाहिर है जी, रियासत के इदारों को करना पड़ेगा, हुकूमत वक्त को करना पड़ेगा। और ये तो एक खुली किताब है कि एक शख्स है वो आपको बता रहा है कि हमने किस तरीके से वफाक पर दबाव डालना है, रियासत और शख्सियात में तफरीक नहीं कर पा रहा, और वो एक प्लान को डिजाइन कर रहा है शौकत तरीन। और ज़ाहिर शौकत तरीन इमरान खान का मैंडेट रखता है और शौकत तरीन इमरान खान के कहने पर ही काम कर रहा है, वो अपने जिस काम कर नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक फाइनेंस मिनिस्टर को कॉल करता, वो दोनों फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एंगेज है। और इसके ऊपर फवाद चौधरी जैसे शख्स ने तो पहले ही बता दिया कि हमने ये काम करना है, लेकिन उसकी तफसीलात जो सामने आई हैं वो आपको हैरान कर देती हैं। इसमें वो बाकायदा बता रहा है कि सियासी तौर पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं। वो दहशतगर्दी के मुकदमात का जिक्र कर रहा है, वो बात कर रहा है कि हम पर सियासी दबाव कितना है। और जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तलत साहब शौकत तरीन, ये शौकत तरीन की लैंग्वेज तो जाहिर है अपनी पार्टी की लैंग्वेज की नुमाइंदा लैंग्वेज है। मुझे तो वैसे हैरानी ये है कि तैमूर झगड़ा जो ज़ाहिरन आप उनसे बातचीत करें तो रीजनेबल लोग लगते हैं, लेकिन उनका जो अंदाज उन्होंने अपनाया हुआ है और जो दिफा कर रहे हैं इस सैबोटाज की एक्टिविटी का वो भी हैरान कुन है। तो जाहिर है कि इमरान खान इस वक्त शौकत तरीन के जरिए IMF की डील को सैबोटाज करने के लिए मुकम्मल तौर पर वो बरूए कार ला रहे हैं अपने तमाम वसाइल को। लेकिन ये जिस तरीके से काम किया जा रहा है
یہ تو بالکل ہائی ٹریزن کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے اور اس کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ اچھا طلعت صاحب، جس طرح سے شہباز گل کو ڈس اون کیا پاکستان تحریک انصاف نے پہلے اون کرنے کے بعد، تو اگر اس آڈیو کا زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، زیادہ معاملہ بگڑتا ہے، تو شوکت ترین صاحب کو بھی ڈس اون کر سکتی ہے پی ٹی آئی کی؟ یہ ان کے ذاتی طور پر ٹیلی فون کالز تھے اور عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں، ذاتی طور پر ڈس اون کرنے کا جو عمل ہے اس کی بھی ایک حد ہے۔ شہباز گل کے کیس کے اندر بھی بہت مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا ہے۔ اس کیس میں تو بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ فواد چودھری نے تو 2 لائن کے اندر یہ پیغام واضح انداز سے دے دیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ شوکت ترین کا اپنا تو کوئی انٹرسٹ ظاہراً سرو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اس کے علاوہ کہ ان کو بڑا شوق ہے فائنانس منسٹر بننے کا، تو یہ ایک پارٹی کی قیادت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اب یہ آرگومنٹ کرے کہ شوکت ترین نے یہ اپنے تئیں کیا ہے، تو اس کو کوئی بائے کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو کروانے کے لیے، اس کو سیدھے رستے پر رکھنے کے لیے نہ صرف حکومت وقت نے کام کیا، بلکہ پاکستان کی ریاست کے دوسرے تمام ادارے جس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہے، پاکستان کی فوج کی قیادت انوالو ہے، اس ڈیل کو تھرو کروانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی۔ اور یہ بھی کتنی ستم ظریفی ہے، یہ ڈیل عمران خان نے کی تھی، اب اس ڈیل کو سیبوٹاج اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کسی اور کے ذریعے معاشی طور پر فائدہ نہ ہو جائے پاکستان کا، تو اس سے تو وہ دامن نہیں چھڑا سکتے۔ طلعت صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ آڈیو خود پی ٹی آئی نے لیک کی ہو، اور کیا ایک شخص کی انا ریاستی مفاد سے بڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اس کو خود لیک کر سکتی ہے، کیونکہ اس سے ان کا کوئی مقصد سرو نہیں ہوتا۔ اس نے تو وہ تمام کا تمام پردہ ہٹا دیا جو عقل کے اندھوں کی عقل پر پڑا ہوا تھا۔ اگر اس کو نہ حقیقت کو دیکھیں تو علیحدہ بات ہے، تو پی ٹی آئی کی طرف سے لیک ہونے کا تو میرے خیال میں سوال نہیں ہے۔ یہ لیک جس کی طرف سے بھی ہوئی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کافی واضح انداز سے نظر آتی ہے۔ اور اس کی ٹائمنگ طلعت صاحب، اینڈ 29 اگست، بالکل ظاہر ہے۔ آپ دیکھیں اس پلان کی ٹائمنگ دیکھیں، انہوں نے پہلے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی خیبر پختونخوا کے وفاق کے ساتھ معاملات کو بنیاد بنا کر۔ اب وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جو فلڈ آئے ہوئے ہیں، اس قومی ٹریجڈی کو استعمال کر کے اس ڈیل کو سیبوٹاج کر رہے تھے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی چیز مقدس نہیں ہے۔ تو اگر کوئی چیز مقدس نہیں ہے تو پھر ایسے ہی بھیانک پلاٹ آپ کے سامنے آئیں گے جیسے کہ ہیں۔ تو طلعت صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جن مشکل حالات سے ہم دو چار ہیں، یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے ہمیں ضرورت ہے اس وقت، کیا یہ متاثر ہو سکتی ہے؟ واقعی سبوتاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ کافی لیٹ ہو گئے، لیکن ابھی بھی کوششیں تو جاری ہیں۔ آج حتمی طور پر آئی ایم ایف نے انگیج کرنا ہے اور وہ وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کرتا ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سوال اٹھائیں کہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جو وفاق کی اکائیاں ہیں، ان میں سے 2 حکومتیں جو ہیں ان کی طرف سے ہمیں یہ خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ وفاقی حکومت کے جو نمائندگان ہیں ان کی ذہنی دانشمندی پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں اور کیسے ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو معلومات ہیں، آپ کو آئی ایم ایف کو دیکھیں آج کل کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جی، آپ کو صرف اپنا خط پبلک ہی کرنا تھا، اور جس کے بعد آئی ایم ایف کو بھنک پڑ گئی ہوگی۔ اب آڈیو لیک سے تو یہ واضح ہو گیا کہ کتنا گہرا پلاٹ ہے۔ یہ کسی ایک صوبائی حکومت کے ایک فائنانس منسٹر کی طرف سے وفاق کو اندیہ نہیں ہے کہ پرانے مسائل حل کریں۔ یہ بڑا گہرا پلاٹ ہے، وہ پلاٹ کامیاب نہیں ہوا تو اب فلڈ کو استعمال کر کے کیا جا رہا ہے، اور شوکت ترین اس کے آرکیٹیکٹ ان چیف ہیں، لیکن ظاہر ڈائریکشن عمران خان کی ہے۔ اچھا طلعت صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس آڈیو کو لے کر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے کسی قسم کی لیگل پروسیڈنگز انیشیٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، قانونی طور پر میں آپ کو فی الفور تو بتا نہیں سکتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سیڈیشن کے کیس کا پروسیجر کیا ہے، لیکن کیونکہ یہ نازک معاملہ ہے تو میں کسی جگہ پہ غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ لیگل ایکسپرٹ سے آپ اس کی رائے لے لیں، لیکن یہ میں آپ کو بات بتا سکتا ہوں کہ ایسے معاملات جس کے ذریعے ریاستی امور کور ریاستی مفادات کو زک پہنچائی جائے اور پلان کر کے معاشی طور پر بگاڑ پیدا کیا جائے، وہ ٹریزن کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس کو آپ کو تسلسل کے ساتھ دیکھنا ہوگا، اس کو آپ کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا ہوگا، اس کو شہباز گل کے بیان کے ساتھ ملا کر آپ کو پڑھنا ہوگا۔ جی بالکل، شہباز گل ہیں جن کا بیان چلا، جس کے اندر انہوں نے واضح انداز سے فوج کے اندر بغاوت اکسانے کی کوشش کی
اور اس کو پھر انڈورس کرتے رہے عمران خان اور اس کا دفاع کرتے رہے. پھر جب زور زیادہ پڑا تو تھوڑا سا اس سے علیحدہ ہوا, اور اب اداروں کو توڑ پھوڑ کرنے کے بعد اب یہ معاشی طور پر توڑ پھوڑ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ ملا کے دیکھیں, شوکت ترین کی جو پلاننگ ہے اور شہباز گل کا جو بیان ہے جس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں عمران خان, ان کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اچھا طلعت صاحب, اگر وفاق جو ہے شمال کی جانب جا رہا ہو اور اس کے جو 2 صوبے ہیں مشرق کی جانب, تو ملک تو پھر کہیں نہیں پہنچے گا. یہ پلان یہی ہے کہ پاکستان کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا جائے. سیاسی طور پر مفلوج کرنے کا جو عمل ہے وہ دھرنوں کے ذریعے ہی کرنا چاہتے ہیں. جو آئینی طور پر مفلوج کرنے کا عمل ہے وہ ہر جگہ کے اوپر اعتراض اٹھا کر کرنا چاہتے ہیں. وہ پارلیمنٹ سیاسی طور پر مفلوج کرنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ سے وہ استعفے دینا چاہتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراضات اٹھانا چاہتے ہیں, وہ جوڈیشری کو استعمال کر کے جوڈیشل فالج لاگو کرنا چاہتے ہیں. پھر اب فیڈریٹنگ یونٹس کو فیڈریشن کے خلاف کھڑا کر کے فیڈریشن کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, اور پھر معاشی طور پر. تو یہ مختلف لیول کے اوپر آپ کو سیبوٹاج کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. اور بالکل طلعت صاحب, جس طرح سے ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وفاق کے خلاف اور وفاق کے لوگوں کے خلاف پرچے درج کر رہے ہیں, ایف آئی آرز درج کر رہے ہیں, اس کے بعد صحافیوں کے اوپر ایف آئی آر درج کر رہی ہیں, یہ اس طرح تو معاملات چلنے سے بہت مشکل ہو جائیں گے طلعت صاحب. دیکھیں, سیاسی طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب لڑائی بڑھتی ہے تو سیاسی طور پر آپ ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بھی کر لیتے ہیں, کیمپینز بھی کر لیتے ہیں, پکڑ دکڑ بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو پلاٹ ہے, یہ جو ایف آئی آر یہ درج کر رہے ہیں, یہ ریاست کے خلاف ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت کے پاس نہیں آنی, وہ عمران خان کی حکومت کے ہاتھ سے نہیں جانی, وہ جنرل قمر باجوہ کے کریڈٹ میں نہیں جانی. وہ ایک ڈیل ہے جس کے ذریعے آپ نے معیشت کو سدھار دینا ہے, جس سے ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ پاکستان معاشی مشکلات سے نکلے اور خدا نہ خاصا سری لنکا جیسی صورتحال نہ بنے. تو وہ پاکستان کے لیے ڈیل ہے. اسی طریقے سے جو ادارے ہیں اس کے اندر اگر آپ بغاوت پہ لوگوں کو اکسائیں گے تو آپ کسی ایک شخص کو سیبوٹاج نہیں کر رہے ہیں, آپ اس تمام نظام کو سیبوٹاج کر رہے ہیں جس کے ذریعے ریاست چلتی ہے. تو سیاسی طور پر تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آپ مقدمات کر لیں, آپ پکڑ دھکڑ کر لیں, آپ چھاپے مروا لیں, لیکن جب آپ ریاستی امور کو اس بے دردی کے ساتھ اور اس بے باکی کے ساتھ اور اس سہل انداز کے ساتھ. طلعت صاحب, آپ کا بہت ایک طویل صحافتی کریئر ہے, آپ نے اپنے کریئر میں اس طرح کا پریسیڈنٹ, اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی کوششیں پہلے دیکھی ہیں؟ میں نے کبھی یہ معاملات نہیں دیکھے. کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ امریکہ کی امداد پاکستان کو آ رہی ہے تو کوئی بیان جاری کر دیتا تھا کہ اس امداد کو آپ نفی کر دیں جمہوریت کے ساتھ. یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, لابنگ ہم نے دیکھی ہے. اچھا طلعت صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.